الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور وہ بری ہو جائیں، آزاد ہو جائیں، انہیں آزمائشوں میں مبتلا نہ کیا جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ بس وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا یوں ہی، انہیں آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یعنی مومن ہے تو آزمائشوں سے گزرنا، اسے ایمان والا ہے تو اسے مصیبتوں سے دوچار ہونا ہی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے، رب کو پتا ہے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کون برا کرنے والا ہے، کون 1000 سال کے بعد جو لوگ آئیں گے تو کون کیا کرے گا، سب خدا کو پتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حجت کے طور پر، دلیل کے طور پر پریکٹیکلی یہ سب کچھ کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ فرمایا کہ انسان کا یہ گمان نہ رہے کہ صرف یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اور تمہیں آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور ایمان والا جتنے ہوتے، ایمان جتنا ہی انسان کا مضبوط ہوتا ہے، اتنی ہی اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ جتنی ایمان سے مضبوط ہوگا اتنی ہی اللہ کی آزمائشیں ہوگی۔ شیطان بھی اس کے پیچھے پڑتا ہے، اس کو بہکاتا ہے، طرح طرح کی چیزیں کہتا ہے، لیکن انسان جب اپنے آپ کو قابو میں کرتا ہے، اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ ڈھالتا ہے، تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ شیطان سے بچاتا بھی ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی جو چال ہے وہ کمزور ہے۔ پھندا تو بہت بڑا پھینکتا ہے شیطان، لیکن وہ کمزور ہے۔ جب ایمان میں مضبوطی سے ڈھل جائے گا انسان تو شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ دیکھیں نا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیا حال ہوا، تہجد کی نماز چھوٹ گئی، اتنا روئے کہ اگلے دن شیطان خود جگانے کے لیے آ رہا ہے، حضرت اٹھیے نماز پڑھ لیجئے۔ تو کہا کون ہے تم؟ دروازہ بند ہے، تم کون ہو جو جگانے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت صحیح کہیے تو میں تو شیطان ہوں۔ کہ شیطان و تہجد کے لیے جگانے آ رہا ہے، تمہارا کیا تعلق اس سے؟ کہا چھوڑیے اپنا کام کریے آپ۔ کہا نہیں بتاؤ۔ کہا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی تہجد کی نماز چھوٹی اور آپ اتنا روئے اللہ کے سامنے، اتنا گڑ گڑایا، استغفار کیا کہ اللہ نے آپ کے درجات کو اتنا بلند کر دیا، اتنا آپ کے درجات کو اپنے آپ بلند کر دیا کہ سینکڑوں سال آپ تہجد پڑھتے تو اتنا مقام بلند اب کرنا ہوتا۔ تو میں نے کہا کہ جو مقام ہے اتنا ہی ملے، زیادہ کیوں ملے آپ کو؟ تو شیطان تو انسان کے پیچھے پڑ رہا تھا نا۔ حضرت مولانا روم نے اپنی مثنوی میں لکھا ہے نا کہ ایک آدمی رات کو تنہائی میں نکلا نماز پڑھنے کے لیے، اور رستے میں ٹھوکر لگی، وہ گر گیا نیچے، گر گیا تو وہاں پہ کیچڑ ہو گیا تھا، کپڑے خراب ہو گئے اس کے۔ پھر جلدی سے گھر آیا اور دھل کے کپڑے وغیرہ دھل کر کے پھر جلدی گیا نماز پڑھنے کے لیے، پھر گر گیا وہ۔ اس کے بعد
پھر جلدی سے گھر آیا اور آنے کے بعد پھر کپڑوں کو دھولا، اچھے سے دھولا، کپڑے کو اچھے سے دھو کر کے صاف کرنے کے بعد پھر گیا مسجد۔ اس بار جو گیا ہے تو پہلے سے باہر ایک صاحب چراغ لے کے کھڑے ہوئے تھے، کہا چلیے نماز پڑھنے کے لیے، آگے آگے چل رہا چراغ دکھاتے ہوئے۔ وہ مسجد میں گئے، نماز پڑھے، لیکن جو چراغ دکھانے کے لیے گیا تھا وہ باہر کھڑا تھا۔ جب نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا کہ یہ چراغ لیے کھڑا ہے، کہا چلیے، کہا کون ہو تم؟ جتنے اتنی بڑی خیر خواہی کہ تم نماز بھی نہیں پڑھے؟ کہا کہ جائیے اپنا کام کریے آپ، چلیے چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا جی بتاؤ ہو کون تم؟ کہا صحیح پوچھیے تو میں بتاؤں تو میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ کہا شیطان کا کام چراغ دکھانے کا، شیطان کا کام نماز کے لیے راستہ دکھانے کا؟ سمجھ میں نہیں آیا کیا بات ہے؟ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب پہلی بار آپ گرے، آپ کو چوٹ لگی، کپڑا خراب ہوا، جب آپ واپس آئے کپڑا بدل صاف کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس ادا پہ خوش ہو کر کے آپ کے زندگی بھر کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اور جب دوسری بار ہوا یہ کہ آپ گرے، کپڑا خراب ہوا، پھر اس کے بعد بھی آپ نے ہمت کیا، اور دوسری بار آپ جب نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اس بار آپ کے پورے خاندان کو معاف کر دیا۔ آپ کی اس نیکی کے بدلے اللہ نے پورے خاندان کو معاف کر دیا۔ تو ہم نے کہا کہ اگر تیسری بار تم گر گئے تو اللہ تیرے پورے گاؤں کو معاف کر دے گا۔ تو ہم نے کہا کم سے کم جو جتنی نیکی اتنی ہی ملے، زیادہ ثواب کیوں ملے آپ کو؟ تو میں آپ کو چراغ دکھانے کے لیے آیا تھا۔ تو شیطان انسان کو طرح طرح سے بغلاتا ہے، بھٹکاتا ہے، بھلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں ہمیں آگاہ فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کے حربے بھی الگ الگ ہے۔ جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کو اسی طرح ڈال دیتا ہے۔ جو زیادہ نمازی ہوتا ہے، بڑا پرہیزگار ہوتا ہے، اس کے دل میں کبر ڈال دیتا ہے، تکبر، گھمنڈ، ارے میں تو بہت نمازی ہوں، میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو بڑا عبادت گزار، میں تو حاجی صاحب ہوں، بھائی میں تو حج کیا، لوگ مجھے حاجی صاحب کہتے ہیں، میں تو بڑا تقوی والا ہوں۔ تو اس کبر میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ کبر بھی خطرناک ہے۔ تو وقتاً فوقتاً، بلکہ روزانہ انسان اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تقوی کی زندگی عطا فرما۔ شیطان انسان کا بڑا خطرناک دشمن ہے اور آخر تک ساتھ رہتا ہے، موت تک، آخری وقت تک۔ شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے آخری وقت میں؟ انسان کو بہکانے کی، اور سب سے بڑا زور کب لگتا ہے شیطان کا؟ آخری وقت میں۔ آخری وقت جب آتا ہے تو شیطان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے فلاں تم نے فلاں فلاں گناہ کیا، اس کے تمام بڑے بڑے گناہوں کو یاد پڑاتا ہے، کہا تم نے فلاں گناہ کیا، تم نے یہ گناہ، تم نے یہ گناہ کیا، تو تمہاری معافی تو اللہ کی ہونی نہیں ہے۔ اب تو تم اللہ کے پاس جا رہے ہو، معافی تمہاری اللہ کے پاس ہونی نہیں ہے۔ اب ایسے وقت میں آخری وقت ہے، خدا نہ خواستہ انسان اگر اللہ سے نا امید ہو گیا تب تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ بھائی اللہ سے نا امید نہیں ہونا کسی حال میں بھی، ہمارے گناہ چاہے جتنے بڑے ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہم کو ہونا ہے۔ چاہے جتنے بڑے گناہ ہو جائیں، ہمارے گناہ زمین آسمان کو بھی ہار دیں، خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا جب آخری وقت آیا، شیطان آیا ان کے پاس، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ہٹو 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 ہٹو، نہیں ہٹو ہٹو ہٹو۔ تو ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کس کو بھگا رہے تھے؟ کہا کہ شیطان میرے پاس آیا ہوا تھا، اس نے کہا احمد بن حنبل تم مجھ سے بچ کے جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں، ابھی چند سانسیں بچی ہوئی ہیں، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں تب تک تیرا خطرہ برقرار ہے۔ تو شیطان سے بچانا ہمیں اپنے آپ کو ضروری ہے، اور جب ہم بچا لیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ بچائے گا ہم کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کی امید کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔
جو بندہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ سے ملاقات کا شوق تو ہمیں بھی ہے لیکن مرنا تو پسند ہم بھی نہیں کرتے اور اللہ کی ملاقات مرے بغیر تو ہوگی نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ بات ایسی نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ تعالی سے بندہ محبت کرتا ہے اس سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو موت کے وقت اس کو فرشتہ خوشخبری دیتا ہے کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہونی ہے اور اللہ کے یہاں تمہیں بہت بلند مقام ملنے والا ہے, اللہ کے یہاں تمہیں بہت عزت ملنے والی ہے اور اللہ سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے, اللہ تم سے راضی, اللہ تم سے خوش ہے. مفہوم اس کا یہ ہے تو وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے, پھر وہ چاہتا ہے کہ جلدی میری اللہ سے ملاقات ہو, جلدی میری اللہ سے ملاقات ہو. اس کے بالمقابل جب ایمان والا نہیں ہوتا ہے, غیر ایمان والا ہوتا ہے, جب اسے یہ خبر دی جاتی ہے کہ تجھے اللہ کے پاس عذاب ہی عذاب ہے اور تجھے اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے تم کیسے پیش ہوگی, تو وہ اللہ سے نفرت کرتا ہے, معاذ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم بھی اس سے نہیں ملنا چاہتے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے. تو ایمان والے کا جب آخری وقت آتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ, کہ جب آخری وقت آتا ہے فرشتے آتے ہیں اس کے پاس اور کہتے ہیں کوئی تم کو ڈر نہیں ہے, کوئی تم کو غم نہیں ہے, ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, بشارت لو, خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. ہم تمہارے اولیاء دنیا میں بھی تھے, آخرت میں بھی, اور تمہیں جو کچھ تمہارا دل چاہے گا سب کچھ تم کو وہاں ملے گا. ما تشتہی انفسکم, جو دل چاہے سب تم کو ملے گا وہاں پہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور جو مانگو گے سب ملے گا وہاں پہ. جو انسان کی تمنا ہوگی سب کچھ ملے گا. بسا اوقات انسان سوچتا ہے یار میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میرے باپ نے آرام نہیں کیا, جب آرام کا وقت آیا میرے ابو چلے گئے, جب آرام کا وقت آیا میری امی چلی گئی, اب یہ آرام کا وقت آیا تو بچے کمانے لگے, باپ کا اب دکھ بھرے دن ختم ہوئے تو بیچارہ دنیا چلا گیا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. دنیا خوشی میں انسان چاہے کہ دنیا میں ہر ٹائم ہر وقت خوش رہے, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, ایک شخص کا آخری وقت آیا, اس کا دل کیا شہد کھانے کا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر کے اس بندے کے گھر میں اس کمرے میں جو طاق پر شہد رکھا ہوا تھا اس کو گروا دیا. شہد سامنے رکھا ہوا ہے, آخری وقت ہے, ایمان والا ہے, مسلمان ہے, دل کر رہا ہے شہد کھانے کا, اللہ نے فرشتے کو بھیج کے شہد گروا دیا. اور اس کے بالمقابل ایک یہودی کا آخری وقت آیا, اس کا دل کیا مچھلی کھانے کا. اس کے گھر کے سامنے ایک تالاب تھا گھر کے پاس, لیکن مچھلی اس میں نہیں تھی, تالاب میں مچھلی بالکل نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر کے اس تالاب میں مچھلی ڈلوایا تاکہ یہودی کے گھر والے نکال کے دیں اور مچھلی کھا لے. پھر ایسا ہی ہوا, مچھلی مل جاتی ہے, مچھلی نکال کے پکا کے کھلاتے ہیں اس کو, وہ کھا لیتا ہے. ادھر فرشتہ باہر نکلا یہودی کے گھر سے, ادھر فرشتہ جو مسلمان کے گھر آیا تھا شہد گرانے کے لیے. دونوں کی راستے میں ملاقات ہوتی ہے, پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے. ایک نے کہا کیا بتاؤں, ایک ایمان والے کا آخری وقت تھا, اللہ نے اس کو شہد کھانے کا دل کر رہا تھا, رب کائنات نے شہد کو گروا دیا. اس نے کہا تم کہاں آئے,
اس نے کہا میں تو ایک یہودی کا آخری وقت تھا، ہو سکتا مر بھی گیا ہوگا، اس کا دل کیا مچھلی کھانے کا، رب تعالیٰ نے مچھلی نہیں تھی، مچھلی کو بھجوا دیا کھانے کے لیے۔ تو کہاں فرشتوں نے آپس میں دونوں نے کہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کی حکمت کیا ہے، اللہ کا چاہنے والا بندہ، اللہ کو ماننے والا بندہ، اللہ سے محبت کرنے والا، ایمان والا ہے، اللہ کے رسول کو ماننے والا، اس کی آخری خواہش نہیں پوری ہوئی۔ ایک طرف یہودی ہے، خدا کو نہیں مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا ہے، آخری خواہش ہے مچھلی کھانے کی، فرشتے کو بھیجا گیا مچھلی کھلاؤ اس کو۔ رب کی حضور دونوں نے عرض کیا اللہ تیرا کوئی بھی فیصلہ تیری حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آیا ماجرا کیا ہے۔ رب نے فرمایا بات دراصل ہے کہ جو یہودی تھا اس کے جتنے بھی نیک اعمال تھے، جو اس نے نیک اعمال کیے دنیا میں نے سب کا بدلہ دے دیا تھا، صرف ایک عمل کا بدلہ اس کا باقی تھا۔ تو میں نے چاہا کہ جب یہ مر کے آئے گا میرے پاس تو جو اس کی ایک نیکی بچی ہوئی ہے، جو آخری خواہش مچھلی کھانے کی وہ پوری ہو جائے، تاکہ مرنے کے بعد اسے یہاں میرے پاس کوئی حصہ نہ ملے۔ جو ایمان والا تھا اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے تھے، صرف ایک گناہ سے توبہ اس نے نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے یہ کہا کہ جب آخری وقت میں اس کا شہد کھانے کا دل کیا، جب یہ تڑپا اور شہد اسے نہیں ملا، تو اس وقت جب یہ کیفیت ہوئی، جو بے چینی ہوئی، اس بے چینی کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں سے اسے پاک کر دیا۔ تو رب کائنات کی قدرت دیکھیے کہ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ ایمان والا اسے شہد نہیں دیا، لیکن اللہ کی حکمت کیا ہے کہ اللہ مومن کو معاف کرنے کا بہانہ کھوج رہا ہے۔ رحمت حق بہانہ بھی جوید، اللہ کی رحمت بندوں کو معاف کرنے کا بہانہ کھوجتی ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں ہمارے والد صاحب چلے گئے، ہماری امی چلی گئی، ان کی یہ خواہش تھی، یہ خواہش نہیں پوری ہو پائی، ان کا یہ دل کر رہا تھا، یہ نہیں پورا ہو پایا، کوئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کو وہاں اس سے اچھا دے گا، اس سے بہت اچھا دے گا۔ اللہ اس کے ذریعے ان کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں جو آرام ملے گا، جو چین ملے گا، جو سکون ملے گا، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہاں پہ مومن مرد، اس کی بیوی آرام سے مساریوں پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، آرام سے سائے میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور جو چاہیں گے ملے گا وہاں پہ کھانے کے لیے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے آرام سے، اور جو منگوائیں گے سب ملے کھانے کے لیے، جو دل کیا حاضر، جو سوچا وہ حاضر، جو چاہا وہ موجود۔ تو وہ نعمت وہاں ملنے والی، دنیا میں کیا ملے گا؟ انسان ہزاروں غموں ٹینشنوں سے گزر کے بھی جاتا ہے، بڑے سے بڑا پوسٹ مل جائے تب بھی ٹینشن رہتا ہے۔ اس لیے انسان کبھی گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، اور خاتمہ ایمان پہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔